لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والرسالة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللہ کا لاکھوں کروڑ بار احسان و شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کی محفل میں عطا ذکر کی محفل میں بیٹھ کر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے جو بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کیونکہ ذکر کی محفل ایسی ہے، اس کا رتبہ ایسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبیوں کے اندر بڑے جلیل القدر نبی، 1,24,000 نبیوں میں جد ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم کے جد، جیسا نماز کے اندر درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ایسا ابراہیم علیہ السلام آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مرتبے میں بعد میں ہے، سرکار دو عالم پہلے، پھر بھی ایسا مرتبہ ہے کہ سارے امت رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو 1,24,000 نبیوں کا نام نہیں لیے، آدم کا نام نہیں ہے، عیسیٰ کا نام نہیں ہے، موسیٰ کا نام نہیں ہے نماز کے اندر، مگر ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا نام جب تک نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ سارے نبیوں نے 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ سب نبیوں نے اپنی جان کو، مال کو، ان کی اولاد کو قربانی دیے، مگر اتنی جیسا حضرت ابراہیم جیسا صبر اور جیسا حضرت ابراہیم جیسی ان کی طاقت اور قوت، ان کے صبر سے، ان کی طاقت سے، تقوی سے جتنی دیے تھے کوئی نبی نہیں دی، جیسا ان کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، ان کو خواب پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب پڑا کہ ان کی اولاد کو ذبح کرنے کا، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ پہلا دن کیا کیے؟ خواب ہے کاتب ہند 1000 اونٹاں لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 اونٹوں کو ذبح کیے۔ پھر دوسرے دن پھر خواب پڑا، پھر 3000 اونٹاں لیے، تیسرے دن بھی ذبح کرے۔ تیسرے دن ہوا، تیسرے دن بھی کیا کرے؟ 7000 اونٹاں لیے اور دوسرے خچر لیے، بکرے لیے، سب کو ذبح کیے۔ پھر چوتھے دن اسے آواز ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا، ابراہیم میں جو دکھاتا ہوں وہی چاہتا ہوں، میں تمہاری اولاد کی قربانی چاہتا ہوں نہ کہ جانور۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اس کے حکم کے واسطے، اس کی اطاعت کے واسطے، اب حکم الہی بجا لانا ساری امت کے بندے کے واسطے ضروری ہے، اگر وہ ہوتا ہے تبھی چاہ کر انہیں بندہ، تبھی چاہ کر عبد ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول کیا کرے؟ نہ ان کی اولاد بھی ایسی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 90 پر 5 سال میں بچہ ہوا۔ کہتے سال میں 90 پر 5 سال میں بچہ، ان کو بچہ نہیں تھا، ان کو بیٹا نہیں تھا، بیٹے نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی جد و جہد سے، بڑی مشقت سے 90 پر 5 سال ان کی ایسا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی ایک حضرت سارہ ہے، ایک حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ ان کی پہلی بیوی رہتی، اور پہلی بیوی کو بچے نہیں ہوتے، اب ان کو کیا کرتی؟ بڑی سلطنت کے بڑی مالکہ، حضرت سارہ بہت بڑی ان کی راجا کی بچی ہے اور پوری سلطنت کی ملکہ رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے وہاں کو نکاح پڑھا لیتی، ان شادی کر لیتی۔ اب شادی کرنے کے بعد کیا ہوتی؟ حضرت سارہ ان کے اوپر شرط رکھتی کہ حضرت ابراہیم تمہیں میں جو بولتی ہوں وہ تمہیں کر۔ حضرت ابراہیم بھی کیا کرتی؟ 90 پر 5 سال عمر تک، تقریباً 80 سال 15 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، 80 سال تک ان کی زوجہ کے ساتھ رہتی مگر بچے نہیں ہوتے۔ کیا کی تمنا، اللہ تعالیٰ سے پکارنا، ہر چیز کرتی مگر بچے نہیں ہوتے۔ آخری میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ بولتی میری ایک لونڈی ہے، میری ایک کام والی ہے، اس کا نام حاجرہ، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہ حاجرہ کے ساتھ شادی کرو، تمہیں میری لونڈی، میری کام والی جو میرے باپ نے مجھے سلطنت میں دیا، اس کے کام والی کے ساتھ شادی کرو اور اسے نکاح میں لا۔ تو حضرت حاجرہ کے ساتھ حضرت سارہ کھڑ کر شادی کراتی۔ جب حضرت سارہ شادی کراتی ہیں تو حضرت حاجرہ سے ایک بچہ ہوتا، وہ بھی 95 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوتا۔ اب جب حاجرہ کو عمر ہوتا ہے، اب بڑی جورو انو چھوٹی جورو انو، اب کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتے ساتھ محبت، پیار محبت زیادہ حضرت ابراہیم کو دیکھتی کہ حضرت حاجرہ سے زیادہ محبت کرے، تو حضرت حاجرہ کے ان کو ستانے کے واسطے اب حسد، جلن، بغض، کیا بھی دنیا کے اندر یہ ماں بیٹا بھائی یہ سبھی بڑی چیز، نبیوں کی بیوی میں یہ سب چیزیں، نبیوں کی
بیویوں میں, ان کے خون میں ایسا سب چیزیں آتے ہیں. یہ معمولی چیز دنیا کے اندر رشتہ داری میں حسد, جلن, بغض, یہ کینہ, کپٹ, یہ سب چیز تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آ کر صبر اطمینان کرتی انہوں جیتے جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتی ہیں, وہ حکم دیتی ہیں حضرت سارہ, دیکھو تمہیں جا کو ان کے کان چھیدو, ان کے کانا چھیدو. کہ اگر کانا چھیدے تو حضرت حاجرہ بد شکل دکھے, معاذ اللہ انہوں بد شکل دکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو پسند کرنا شروع کرتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ان کے اوپر ظلم کرنے کے واسطے حضرت سارہ کیا بولتی ہیں, حضرت حاجرہ کے کان چھیدو. حضرت ابراہیم جا کے بولتی ہیں دیکھو ہماری ان کا حکم ہے کہ وہ شرط کے اوپر میں تم نے شادی کرے, جو بھی حکم میں مانتا ہوں کو, اب تمہارے کانا چھیدنا کرتی. حضرت حاجرہ کیا بولتی ہیں, بے شک تمہیں خاوند جو بھی حکم کرتی میں کرتا ہوں, بول کو کانا چھید. جب حضرت حاجرہ ان کے کان چھیدتی, حضرت سارہ حسد سے جلن سے بولتے سو, مگر جب کان چھیدتی تو حضرت حاجرہ ابھی خوبصورت کرتی, ابھی خوبصورت دکھنا شروع کرتی. پھر ان کو حسد ہوتا, پھر ان کو جلن ہوتا کہ ان کا مرد ان کا نہیں جا رہا, پھر کیا بولتی اس کے ناک چھید, ان کے ناک چھید. پھر ختنہ, ایسا بولتے بولتے جتنا ان کے اوپر ظلم کرتی وقتا خوبصورتی کیا ہوتی ہے حضرت حاجرہ کی بڑھتے, حضرت حاجرہ کی بڑھتے. آخری میں کیا کرتی ہیں حضرت سارہ بولتی جاؤ یہ بچے کے ساتھ لے جاؤ جنگل میں چھوڑ کو آ جاؤ. جنگل میں اتنا تنگ کرتی کہ جاؤ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کرتے تمہاری اولاد کو جا کو جنگل میں چھوڑو. اب ایسا جنگل میں چھوڑتے. اب وہ سنت کیا ہے حضرت حاجرہ کی سنت, جب اللہ تعالیٰ کے اوپر صبر کرے, انہوں آ کر ان کے ظلموں کو سہے, ان کی حسد, بغض, کینہ, کپٹ کو سہنے کے بعد کیا کرے, اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, ساری کائنات کی جتنی بھی عورتیں, چاہے ہماری قوم کی ہو چاہے غیر قوم کی ہو, ساری دنیا کے اندر دیکھو ہر عورت بھی کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کے کان ناک چھیدتے, اس کی خوبصورتی میں زیادتیاں. یہ سنت حاجرہ. سنت حاجرہ کب ہوئی, جب آ کر اللہ تعالیٰ کے پر سکون اور اطمینان اور صبر دیا اور اپنے شوہر کا حکم مانے, تو کیا کرے اللہ تعالیٰ ان کی سنت باقی رکھتا ہے. اور جو بھی عورت آتی ہے دنیا کے اندر, اگر وہ کان اور ناک چھیدتی, کس کی سنت ہے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کر کو چھیدے تو کیا ہوتا ہے, ساری زندگی کان اور ناک چھید. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی شخص غیر قوم چھوڑو, غیر قوم کو ان کو پتہ نہیں, مگر مسلمان کو چاہیے کہ ان کی اولادوں کو, ان کی عورت بچیوں کو ناک اور کان چھدائے, اور یہ سمجھ کر چھدائے, یہ دعا کر کر چھدائے کہ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور جب تک یہ کان اور ناک چھیدتے ہیں, وہاں پر وہ جب تک ان کے کان اور ناک میں چھیدتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گوشت کا ٹکڑا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتے. وہ جہنم نہ کان جائیں گے نہ وہ ناک جائے گی, کیونکہ یہ سنت ہے. یہ ایک اولیاء, حضرت حاجرہ کوئی ولی, کوئی نبی نہیں ہے, مگر ایک ولی کی سنت کرنے سے, ایک ولی کی سنت کرنے سے سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کا چہرہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. ایک معمولی سا دیکھ لو, حضرت حاجرہ ایک معمولی سے ولی ہیں, تو یہ حاجرہ کا اتنا بڑا مرتبہ, حاجرہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ساری قیامت تک بھی عورتوں کو اگر حاجرہ کی سنت کے اوپر سنت سمجھ کر چھیدا جائے گا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے کان اور اس کے ناک, اس کا چہرہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کبھی, کیونکہ وہ حاجرہ کی سنت کے ہو بہو, اس کی حاجرہ کی سنت کو ملتا جلتا. اس کے واسطے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی میرے محبوب بندوں کی سنت کرتا ہے, ان کے چہرے کے اوپر اپنے چہرے کو چلتا ہے, ان کی اداؤں کے اوپر اپنی اداؤں کو چلاتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آ کر جہنم میں جا ہی نہیں سکتا, وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دیے, بیوی کی قربانی, بچے کی قربانی. جب 5 سال کے بعد بچہ ہوا, بچے کی قربانی, ایک بچہ ہے, پھر بھی حکم اللہ تعالیٰ کے راہ میں ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام گئے, لٹا کو ذبح کرنا شروع کرے. اب ذبح شروع کرے, اللہ تعالیٰ کیا کرے, تبدیل کرے, بدلا دے. ایک دمبا جنت سے لے لگا کو اٹھا دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا دیا, اور حضرت وہاں پر ایک دمبا, جنت کا دمبا اٹھا دیا. اب جب چھری چلانے گئے تو چھری کیا ہوئی, گلے کے اوپر لگتے ہی نیچے اٹھا کو سمندر ایک دریا میں گر گئی. جب دریا میں گر گئی تو وہ آ کر دریا میں جا کر کوئی مچھلی کے گلپھڑے کو جا کر کاٹی. تب سے کیا ہوا کہ مچھلی کے گلپٹے کٹے, اور وہاں سے کیا ہوا, مچھلی کو ہم کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے. مچھلیوں کو جو بھی مچھلی کھائے وہ ذبح کرنے کی ضرورت. دیکھو دوسرا ہمیں کون سا بھی جانور ہے, مرغی ہے, مرغی کا بچہ رندے, تیتر رندے, بٹیر رندے, بکرا رندے, اونٹ رندے, گئی رندے, بیل رندے, جب تک ہمیں بسم اللہ یا اللہ اکبر کو کاٹتے نہیں وہ ہمارے پر حلال ہوتا نہیں, ہمارے پر حلال ہوتا نہیں. مگر مچھلی ایسی چیز ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے.
پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جانور کو ذبح کر اللہ کے نام پر کاٹ کر کھانا ضروری ہے مگر مچھلی کو کیوں کاٹ کر نہیں کھا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے واسطے دریا کنارے گئے تھے تب اللہ نے کیا کیا، ان کی چھری جب ان کے گلے کے پر چلی تو اللہ کے فرشتے نے آ کر، اللہ کے جبرائیل امین نے آ کر وہ چھری کو ہٹا کر جب ہاتھ ہٹا کر مارا تو چھری اڑ کر جا کر مچھی کے گلے پر لگی، ان کے گل پھڑے پر لگی، اور جب سے آ کر وہ مچھلی آ کر ذبح کے مانند ہو گئی۔ اب ذبح کے مانند اس کے بعد تو اس کے گل پڑے کٹ کو ہی، جب سے کیا ہوا ذبح کے مانند ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ چاہیے کہ جب نبی کی چھری کسی کے پاس گئی تو کائنات کے اندر اس سے ضرورت نہیں اس کے واسطے ذبح کرنے کا، اس کے ذبح کرنے کا۔ اب اینو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ قربانی دی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر، قیامت تک بھی نماز پڑھے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ابراہیم کا نام ہماری نماز میں لے لکھا ہے، ان کی آل کا نام ہماری نماز میں لے لکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قربانی بڑی اس چیز کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی بڑی چیز۔ ایک واقعہ ایسا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑے خچر، بڑے گائیں، بڑے بہنیں، ہزاروں لاکھوں کے اندر ان کا بہت بڑا ریوڑ تھا، بہت بڑا ہاتھ ان کے جانوروں کا ریوڑ۔ وہ زمانے کے بلڈنگاں فلیٹاں یہ رکھے تو پیسے والے، وہ زمانے میں کیا اونٹاں بکرے گھوڑے رکھے تو پیسے والے۔ اب ان کی سلطنت کے اندر بڑی چیز تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بڑے ریوڑ تھے، ایسے ریوڑاں تھے، ایسے جانوراں تھے، لاکھوں کے جانور۔ یہاں تک حدیثوں اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ریوڑوں کی، ان بکروں کے، گایوں کے، بیلوں کی، اونٹوں کی دیکھ بھالی کے واسطے، ان کی آ کر سرپرستی کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 کتوں کو پالا۔ 5000 کتے گھر میں پالنا حرام، مگر جانوروں کی دیکھ بھالی کے واسطے، کی جنگل میں جاتی چرانے کے واسطے، اگر کوئی جانور آیا، کوئی درندر آیا، کوئی شیر آیا، کوئی باغ آیا، یہ کتے ہوتے تو بھوکتے تو مالک کو پتا چلتا، وہ چرواہے کو پتا چلتا، وہ جا کر بھگا۔ یہ کتے کیوں؟ وہ جانوروں کی، اس کے بعد جانور حلال ہیں، مرشد بولے گا گھر میں لے کر، گھر میں پالنا حرام آنا ضرورت نہیں، حرام کو دیکھ بھالی کے واسطے اگر بڑے فارم ہیں، بڑے یا جنگ اس میں اگر یہ ہیں ہمارے کھیتوں میں پالنے کے دیکھ بھالی کے واسطے، اس کے واسطے حلال، مگر ہمارے واسطے مسلمانوں کے واسطے اسے چھونا حرام، چھونا وہ آ کر ہمارے واسطے چھو نہیں سکتا، ہمیں اسے تو حضرت ابراہیم 5000 کتے پالے، کئی کو اب 5000 کتے پالے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریوڑ کے تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کا ریوڑ کے تاریخ کا حساب ڈالو، 5000 کتے دیکھ بھالی کرے، 1 لاکھ بکرے کو 1 کتا، 1000 اونٹوں کو 1 کتا، اب یہ حساب سے 5000 کتے، اور ہر کتے کے گلے کے اندر، ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا، سونے کا پٹا دے۔ دیکھو ان کی ملکیت کیسی تھی، کیسے پیسے والے تھے، ایسے پیسے والے، ایسے چیز تھے۔ جب ایک بار بیٹھی، ان کا کام کیا تھا، جنگل کو لے جاتے، صبح بھیجتے، پورے ریوڑ کو بھیجتے، وہ ریوڑ جاتا چرتا، پیچھے کتے آتے، پیچھے کتے جا کے ان کے ساتھ میں جاتے آتے، اور کتے ان کی دیکھ بھالی کرتے، وہ ریوڑ کی۔ ایک ایسا ہوا کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام جھاڑ کے نیچے بیٹھی، وہاں سے ایک شیخ گزرا، ایک انسان گزرا جو شیخ کی حالت میں انہیں وہاں گزرا، شیخ کی حالت میں گزرتا ہے، وہاں سے پکارتا سبحان القائم الدائم، سبحان العلی الاعلی، سبحانہ و تعالی، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والملکوت۔ جب یہ تسبیح پکارتا، اللہ تعالیٰ کے نام بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بیٹھ کو جھاڑ کے نیچے تسبیح کر لیتے ہیں، سنتی اتنا محبت آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ جاتے، اٹھے گی نہیں، وہ شیخ کے پاس جاتی، پکڑتی، بولتی ہے شیخ تو کس کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ بولتا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کر رہا تھا۔ بولتی ہیں اے شیخ تو جو ذکر کریا مجھے بڑی محبت، بڑا پسند آیا، تم نہ مجھے ایک بار وہ ذکر کرو، ایک بار وہ ذکر کر کر سنا، میرے کانوں کو بڑا سکون مل رہا، میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے جسم کو بڑا سکون مل رہا۔ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نامہ سنے تو مجھے بڑا سکون اور دل کو اطمینان مل رہا، ایک بار سنا۔ اب وہ شیخ بولا میں اور میرا اور میرے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، میں اللہ تعالیٰ کو سنایا تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے، اور میرے اور بندے، اللہ اور بندے کے بیچ میں اے شخص تو کون ہے؟ ان کو معلوم نہیں ابراہیم کو، تو اے شخص تو کون ہے تجھے میں کہیں کو سنا، میرا اور میرا اللہ کے معاملے کے بیچ میں اور میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے، میں سنا لوں اسے، انہیں سنایا تو مجھے انعام دیتا، تو مجھے کیا دیتا؟ میں اسے سنایا تو میرے گناہ معاف کرتا، میں اسے سنایا تو مجھے جنت دیتا، میں اسے سنایا تو میرے درجات کو بلند کرتا۔ اے تو تیرے سامنے میں سنایا تو مجھے کیا دے سکتا؟ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تیرے سامنے سنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں ایک کام کر، تو میرے سامنے سنا
میں اس کے بدلے میں ایک بار تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، وہ جو ذکر کیا وہ ایک لفظ بول، میں یہ آدھا ریوڑ، تو دیکھ رہا ہے یہاں سے یہاں تک دکھاتی ہزاروں لاکھوں کا ریوڑ تھا، بولتی یہ آدھا ریوڑ خالی ایک بار ذکر کر آدھا ریوڑ دیا، ایک بار ذکر کر آدھا ریوڑ دیا۔ جب بولتی ذکر کرتا سبحان القائم الدائم سبحان العلی الاعلی سبحان اللہ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والملکوت، جب یہ بولتا آدھا ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں آج جا میں زبان دیتا ہوں کہ آدھا ریوڑ تیرے واسطے۔ پھر بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میری ابھی بھی میرے کانا میں وہ مٹھاس کی، وہ تیری محبت سے پکارنا، تیرے لہجے سے پکارنا، بڑا عشق تیرا ہے، میرے دل کو سکون ہونا۔ اور ایک بات آپ کیا دیتے؟ یہ شیخ پوچھتے ہیں آپ کیا دیتے؟ بولتی ہیں اور ایک آدھا ریوڑ بس کو ہے، آدھا ریوڑ دیا، پھر آدھا ریوڑ دیا، پھر پکارتا ہوں اور ایک بات بولتا سبحان القائم الدائم، پھر بولتے ہیں آج بھی پھر بھی میرا دل بھریا نہیں، اب مجھے کیا دیتا؟ بولتے ہیں وہ شیخ بولتا ہے آدھا ریوڑ پہلے دیا آدھا ریوڑ بعد میں دیا، یہ آدھا آدھا پورا ہوگا، اب تیرے کنے بچا کیا؟ تیرے کنے بچا کیا؟ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کو دکھایا تو تجھے، تو مجھے دیتا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں دیکھ میرے پاس کچھ نہیں بچا، سارے کتوں کے ساتھ سارے جانوروں کے ساتھ سارا ریوڑ میں تیرے حوالے کر رہا ہے، مگر یہ سوچ اب یہ ریوڑ کی دیکھ بھالی کی کرنے کے واسطے تجھے چرواہا ہونا نہیں ہونا، اب چرانے کے واسطے ایک انسان دیکھ بھالی کے واسطے انسان ہونا نہیں، دیکھ تو ایک بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، میں اور میری اولاد تیری غلام ہو جاتی، میں اور میری اولاد تیری غلام ہو جاتی۔ جب یہ ایک بار ذکر کرتا وہ شیخ کیا کرتے ہیں انہوں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے غلامی میں چل جاتے، بعد میں وہ شیخ بولتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آ کر امتحان میں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تمہارے میں کتنی محبت ہے اور اللہ کے ذکر کے واسطے تم کیا کیا چیز قربان کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے آج تم امتحان میں کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری نسل میں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر قربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اس کی مرتبہ، اس کی بلندی، اس کی کامیابی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام میں نے یہ شیخ کو جبرائیل امین کو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کو شیخ کی صورت میں بھیجا اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کتنی محبت کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کتنی محبت کرتے ہو، کیا تم تمہارے مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ کرتے ہو، آج تم اس کامیاب ہو، اس امتحان میں کامیاب ہو اور میں اللہ تعالیٰ تمہارا نام تا قیامت تک بھی تمہارا نام میں نماز میں رکھوں، سارے بندوں کی بندگی میں تمہارا نام رکھوں گا، کیونکہ تم آ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آ کر تم نے قربانی، تمہارے ذکر کو قربانی، یہ چیز ہے، اور خالی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اتنی قربانی کرے، آج ابراہیم علیہ السلام کا مقام بولا، اس کے واسطے یہ ذکر معمولی چیز نہیں، سارے نبیاں بک کو اپنی جان دیکھو، مال دیکھو، یہ سب چیزاں بچا۔ امام حسین علیہ حسین بھی کیا کرے، یہ آ کر دیکھو، ایک واقعہ، چھوٹا واقعہ ہے، یہ ولی تھے، ان کا نام کچھ احمد کر وہ تھا، بڑے وہ زمانے میں کیا کرتے، بہت بڑے پیوٹ، بہت بڑے، ایسا پیتے، دن رات اٹھتے، وہ اٹھنا تھا، کیسا اٹھانا تھا، وہ انسان کو بولو تو دارو سے ان کا چہرہ بھگاتے تو اٹھتے تھے، دارو سے شروع کرتے، دارو سے ختم کرتے، پورا دن پیوٹ، پورا پیلے، مسلمان تھے مگر اتنا بڑے پیوٹ تھے، اتنے بڑے پیوٹ تھے، اتنے بڑے، اسلام کے کوئی بہت بڑے پیوٹ تھے۔ یہ ایک مرتبہ ایسی نشے کی حالت میں منو جاری، آمد جاری، نشے کی حالت میں دیکھتی یہ آ کر ایک ٹکڑا، پیپر کا ٹکڑا زمین کے اوپر پڑا ہے، ایک پیپر کا ٹکڑا زمین پر پڑے ہوتا ہے، جب دیکھتی اس پیپر کا ٹکڑا اٹھاتی تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ، اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا۔ اب وہ کلمے کو وہ پینے کی حالت میں کیا کرتی ہیں، چلتے سر اٹھا پنکھیاں کو لگا کو کان کی کوسی دے بھی اس کی دیوار ہوتی ہے، ایک جھوپڑی کے اوپر وہ دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اوپر رکھ ڈال کو چل جاتا، جا کو کان کی لڑ کو گر جا کو سو جاتا، پیوٹ کیا کرتا، لڑ کو گر کو پیوٹ بے ہوش ہو کو سوتا، جب لڑ کو سو جاتی ہے تب رات کو آ کر بہت بڑے بزرگ شیخ حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہت بزرگ، وہ زمانے کے بزرگ آتی، آ کر وہ بزرگ کو نہلاتی، نہلا کو ان کو بولتی ہیں کہ آج تیرا نام بشر الحافی، تو آج کا نام تیرا بشر الحافی ہے، غسل دیتی ہیں، غسل دے کو ان کو ایسا ولایت کا درجہ دیتی ہیں کہ آ کر غوثیت کا درجے کو دے، کون سے درجے کو، غوثیت کے درجے کو دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تو نے اس کے نام کی عزت کی، انہیں لا الہ الا اللہ کی عزت کی ہے، اس نام کی عزت کے صدقے میں تو آ کر پیوٹ تھا،
تو آ کر بدبخت تھا، مگر اللہ تعالیٰ تجھے اس نام کے صدقے میں ایک ہی مرتبے کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے غوثیت کے اوپر پہچانا. اور یہ غوثیت کے اوپر دیکھو، خالی نام کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا بلند کرتا. تو ذکران کی عزت ذکران کرے تو کہتی بڑے اللہ تعالیٰ مقام نہیں دے. خالی ایک لا الہ الا اللہ ایک بار کر ڈالے تو، ایک بار اسے عزت کر ڈالے تو ہمارا مقام اتنا بلند. اللہ تعالیٰ کو بہانے ہونا، اللہ تعالیٰ مغفرت چاہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ولی بنانا چاہتا، مومن بنانا چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ کو بہانے ہونا، مگر وہ بہانے ہمیں نہیں لاتے، اس کے واسطے ہمارے درجات بلند ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں میرے نام کی عزت کریا، میرے لا الہ الا اللہ کی عزت کریا، خدا کی قسم آج اس کا مقام غوثیت. جب بھی بشر الحافی کیا کرے زندگی میں انہوں کو چپلا نہیں کرے، جب بھی چپلا نہیں پہنے. ہر جانور جہاں پر بھی بغداد کی گلیوں میں جاتے ہیں، بشر الحافی آتی کو بول کو جانور پیشاب بھی ہے پیخانے نہیں کرتا، کوئی جانور پیشاب پیخانے نہیں کرتا تھا. کیوں؟ جانوروں کو تک معلوم تھا کہ بشر الحافی اس جگہ سے جانے والے. کیا کرتے وہ جانور؟ بشر الحافی وہ ان کو اتنی سمجھ دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ بشر الحافی اس گلی سے گزرتے ہیں، وہ گلی میں آ کر لیپ ہگنا موتنا جانور نہیں کرتے. جانور کیا کرتے؟ دوسری گلی میں جا کو کرتے تھے. مگر جس گلی سے بشر الحافی جانا چاہتے تھے اور جانے والے ہیں، تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا کہ تم یہاں پر بو پیشاب مت کرو، یہاں پر لیت گوبر مت کرو، کیونکہ یہاں سے میرا اللہ تعالیٰ کا ولی جانے والا ہے. تو اللہ کے جانور آ کر اس کی عزت کے واسطے دوسری گلیوں میں دوسری جگہ پر جاتے. تو بہت سے لوگ دیکھتے کہ جہاں پر بھی حضرت بشر الحافی جس گلی میں جاتے تو کوئی جانور آ کر گوبر اور پیشاب نہیں کرتا، تو ان کا مرتبہ بلند ہوا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پورا بغداد کی گلیوں میں پیشاب اور گوبر ہو کر تو لوگ دیکھنے کہ بشر الحافی انتقال ہو. تو سمجھ میں آیا بشر الحافی انتقال ہو. تو اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے، جس کو عزت کلمے کی عزت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عزت کرتا ہے، تو ساری مخلوق اس کی آ کر عزت کرنا شروع کرتی ہے، اس کی مخلوق غلام ہو جاتی ہے. تو یہ ذکر کا مرتبہ یہ آتا ہے. اگر معمولی سا ایک ولی حضرت بشر الحافی ایک امام حسین کے سامنے معمولی سے ولی ہیں، اب لا الہ الا اللہ معمولی سا کتاب کے اوپر ایک پیپر کے اوپر کلمہ بچانے کا مقام غوثیت کا ہے. تو حسین تو سراپا دین محمدی کو بچائے، حسین تو سراپا سارے نبیوں کے دین کو بچائے، سارے قرآن کو بچائے، ساری حدیثوں کو بچائے، سارے حج کو بچائے، زکوٰۃ کو بچائے. خدا کی قسم امام حسین کا مرتبہ کیسا؟ معمولی ایک ولی کلمے کا پیپر بچایا تو غوثیت دینے والا، تو حسین کا مرتبہ کیسا رہے گا؟ انہوں قرآن کو بچایا، نبی کو بچایا، پوری دنیا کو بچایا، پورے دین کو بچایا. تو امام حسین آل حسین کا صدقہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے. انشاءاللہ جمعرات کے دن آنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ. اب اس کے بعد سرکار 28 سفر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے چہلم ہے، اور اس کے بعد میلاد النبی 17 جنوری ہمارے خانقاہ میں، ہمارے مدور کے خانقاہ میں، مدور کا بڑا میلاد النبی جو کرتے تھے، اب پورا بڑا میلاد النبی پروسیشن کے ساتھ کیسا کریں ویسا 17 جنوری آتے سال 17 جنوری انشاءاللہ میلاد النبی جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وکیل صاحب کا سندر بھی میلاد النبی جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ ان کی محبت سے ہماری آ کر نجات ہے، ان کی محبت کرنا ہماری نجات، ان کی اطاعت کرنا ہماری نجات، ان کے نام پہ کھلانا پلانا ہماری نجات. یہی آ کر ہم نہ آ کر جنت کے راستے پر وما علینا الا البلاغ سلام کے لیے کرو. 5 مرتبہ درود شریف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین کے بیٹے اور تیسرے امام، 12 اماموں میں تیسرے امام، ان کے واسطے آج ہمارے خانقاہ میں امام زین العابدین کی شہادت. 5 مرتبہ درود شریف. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد الوصف بالوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کے غم میں غم، خوشی میں خوشی جو کرتا ہے وہ میرے ساتھ کھاتا پیتا ایسا رہے. اب کھاتا پیتا ساتھ میں رہنا تو یہ امام زین العابدین سب سے ائمہ اہل بیت، دنیا کے کتنے ولیاں کو پکڑے، غوثاں کو پکڑے، اللہ تعالیٰ پوچھتا نہیں، پوچھتا یہ پہلے کی کون جسے اللہ تعالیٰ بنا کو بھیجا تمہارے واسطے امامت اللہ کے رسول کی طرف سے، ولیاں بے شک اللہ کے رسول کی طرف سے. مگر دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ جس کا مقام ہے اس کا ہمیں
یاد رکھنا، یاد کر کے دنیا کو بتانا. اور ایک بار ضرور دیجیے. چھوٹی سی منقبت اس کے بعد انشاءاللہ. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے. ہو سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے. پاؤں میں آبل اور آبل میں خار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے. پاؤں میں آبل اور آبل میں خار بھی ہے. کربلا کے بعد اس سے بڑی کربلا کے بعد یہ 10 شہادت محرم سب جنے بہت معتبر، بہت بڑی شہادت، بے شک بہت بڑی امام حسین کی شہادت. مگر شہادت کے بعد اس کی شان اور اس کے بعد میں جو تکالیف اماموں کو، اولاد رسول کو، اولاد نبی کو دیے، یہ ایسے تھے کہ امام حسین جب شہید ہونے سے پہلے حضرت زینب علیہ السلام جو ان کی بہن تھی، گئے آخری بار ملنا تھا، گئے بات کرے، بولے دیکھو اس کے بعد جو بھی کائنات کے اندر دین چلے گا خدا کی قسم یہی کربلا سے چلے گا، یہ کربلا سے چلے گا. اس کربلا کو اگر تم دنیا کے اندر پہنچاؤ گی، یہ قربانی کو دنیا کے اندر ڈالو گی، یہ قربانی کو یاد رکھو گی، اور جو لوگ اس کے اندر مومن اور منافق کی پہچان اسی کربلا سے، کربلا کی واقعے سے مومن اور منافق کی پہچان، کیونکہ مسلمان سب تھے، مسلمانوں ہی نے مارا تھا، مسلمانوں ہی نے آیا تھا، مسلمانوں نے ہی بلایا تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج اسلام کے اندر اگر ہمیں مومن ہیں اللہ تعالیٰ ہم نہ قبول کرنا، تو خدا کی قسم یہ کربلا والوں کو، ان ائمہ اہل بیت کو یاد رکھ. ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. ان کی یاد ہی یہ آ کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہی آ کر مودت القربہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہتے ہیں کہ میری اجر رسالت میں کام کریا سو اگر میری اجر دینا، کیوں دینا اجر؟ ہمارے واسطے کرے. کون کس کے واسطے کرے سو؟ رسول اللہ. ان کے واسطے کبھی کرے نہیں، اہل بیت کے واسطے ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ دنیا پیدا ہونے سے پہلے بھی رسول کوئی نہیں تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تب بھی رسول اللہ رسول. بس کافی ہے اللہ بول ڈالے رسول، ہمیں مانے نہیں مانے ان کو بڑھائے چڑھا کیا بھی نہیں ہوتا، اللہ مان لیا رسول اللہ رسول. علی دنیا سے پہنے والے بھی ولی تھے، دنیا بننے سے، انسان فرشتے بننے سے پہلے بھی علی ولی تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ میں علی ولی تھے. یہ کوئی کائنات میں نہیں تھا، اللہ تھا. اللہ کے بعد رسول اللہ تھے، رسول اللہ تھے، اللہ تھا. اب اللہ دیکھا اب میں دنیا بنا رہا ہوں، اب چاہے رسول جا کو میری بڑپنائی کرے یا میری بڑائی کرے یا خود اپنے آپ کو بڑھائے، اس کے اندر کوئی اس کے اندر ماننے والا ہے. اب ہونا اس کے واسطے ایک شویدی ہونا، یہ تم نہ کون بھی یہ ایک شویدی ہونا. شویدی کو بولے تو تم نہ وٹنس ہونا، ایک وٹنس ہونا، اب ضامن ہونا، وٹنس ہونا. اب مجھے خلافت ملی یا مرشد کو خلافت ملی یا میں مزدور کو گیا تھا، کوئی چیز مرڈر دیکھا یا کوئی گناہ دیکھا، تو اسلام میں کیا ہے یہ وٹنس ہوتا ہے. جج کو یا تو ایک وٹنس ہمیں دیکھے فلانا ایک آدمی کے ساتھ چلے گا، امداد کوسے کے آدمی کے ساتھ چلے گا. اب میں بولنے کے واسطے کیا ہونا؟ ایک وٹنس ہونا. اب وہی سچ اللہ ایک ہے کر کو بولے تو رسول اللہ ایک جنے تھے. اب وٹنس ایک ہونا تھا، دو شویدیاں ہونا، دو ہونا تھا. کبھی بھی اسلام کے اندر کوئی اسلام ہو یا غیر دین بھی دو آدمیاں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دو گواہیاں ہونا. اب یہ گواہی رسول اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے واسطے اور ایک گواہی ہونا تھا، وہ کون؟ مولا علی مشکل کشا. اب یہ ایسی کائنات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والے یہ دو. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں میری رسالت کی گواہی دینے والے ایک اللہ ایک علی، ایک اللہ ایک علی. پھر علی کی ولایت کے واسطے میں اور میرا اللہ کافی. ولایت کے واسطے یہ تین یہ ایسی شخصیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ، یہ علی ایسے ہیں. خدا کی قسم یہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر اے علی تم کو میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا، میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر فرماتے ہیں اللہ کو تو اور میرے سوا، اے علی تو اور میں، علی اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے سوا اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا. اور پھر فرماتا ہے میں رسول اللہ، میں محمد ابن عبداللہ، میں مجھے
جاننے کے واسطے کائنات کے اندر کوئی آ کر نہیں جان سکتے سوائے اللہ اور علی کی، کیونکہ یہ لوگ وہی ہیں، یہ شخصیتیں، یہ نوری یہی ہیں جو آ کر ازل سے دنیا بننے سے پہلے یہ موجود تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سارے فرشتے بنے، ان کے نظروں کے سامنے یہ زمین بنی، ان کی نظروں کے سامنے یہ آسمان بنا، ان کی نظروں کے سامنے یہ مٹی بنی، ان کی نظروں کے سامنے آدم بنے، آدم کے بعد میں جا کر پورے نبی بنے۔ اس کے واسطے ہر نبی کو جا کر پوچھتے ان کے امت یہاں اللہ کیسا تھا، یہ سورج کیسا بنیا، یہ سان کیسا بنیا، یہ سمندر کیسے بنے، یہ زمینہ کیسے بنے، یہ چوہے کیسے بنے، یہ مچھیاں کیسے بنے۔ انہوں کیا بولتے ہیں نبیاں؟ ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، یعقوب ہو، ایوب ہو، شعیب ہو، ہر کوئی بھی نبی کہتا اللہ ہوا، اللہ بہتر ہے، ہمیں نہیں جانتے، ہمیں کیسا سورج بنیا ہمیں نہیں جانتے، چاند کیسا بنیا ہمیں نہیں جانتے، سات زمین سات آسمان کیسا بنے ہمیں نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا۔ اللہ سب جب بھی ان کے امت یہاں کو پوچھتے ہیں نہیں جانتے، کہیں کو نہیں جانتے انہوں۔ جب مولا علی مشکل کشا کا زمانہ، ہزاروں لاکھوں آدموں کے بعد آدم پیدا ہوئے، آخری آدم کی امت میں یہ سارے نبی آئے، اور سارے نبی کی آخری امت میں سید الانبیاء ہمارے رسول اللہ آئے، اور رسول اللہ کے بعد میں مولا علی کی مولایت آئی۔ ممبر سلونی کوفے کے ممبر پر کھڑتی مولا علی مشکل کشا پوچھتی، لوگوں بیان سننے کے واسطے دیکھو غوث اعظم کے بیانہ سننے کے واسطے غوث اعظم فرماتے ہیں سارے نبیاں میرے پاس آتے، سارے انبیاء کے ارواح مر گئے، پورے دنیا سے چلے گئی باہر، پورے شہید ہیں، پورے نبیاں کو زندے ہیں، پورے ان کے جسم سے غیر حاضر ہیں، پھر بھی ان کی ارواح غوث پاک کے پاس آ کو، بنی اسرائیل کے نبیاں کو غوث پاک کے پاس آ کو بیٹھتے ان کی مجلس میں، غوث پاک کے خانقاہ کو نبیاں کو بیٹھتے، غوث پاک کی خانقاہ کھیل نہیں، آ کو بیٹھو، آ کو وقت دیو۔ نبیاں آپ بولتے ہیں کہ ہمیں غوث پاک کی خانقاہ کو آنے ہمیں محبت کر، نبی ہو رسول ہو، نبیاں کو غوث پاک کا بیان سنتے، ساری کائنات کے رجال الغیب، سارے جنات، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق جب غوث اعظم دستگیر بیان کرتے تو وہ آ کر بیٹھتے سنتے، اور ایسا ہوتا کہ بیان کرتے کرتے آگ کے گولے گرتے، آگ کے آسمان سے گولے گرتے، لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگتے، کہتے غوث پاک نہیں ڈرنا، بیٹھو، تم صرف مجھے دیکھتے رہو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بعد میں بولے غوث پاک بیان ہونے کے بعد، یا غوث پاک یہ جل کو کون گرتے؟ بولتے رجال الغیب، جنات اور ایسے روح تھے جو میرے بیان کے جلالت کو، میری زبان کی جلالت کو دیکھ کر یا خدا کی قسم جل کر نیچے گرے۔ بیان ایسا کرتے کہ جل کو راہ ہو تو نیچے گر جاتا، ویسا بیان کرتے۔ اب غوث پاک ایسے ہیں تو غوث پاک کو پیدا کرنے والے مولا علی مشکل کشا کیسے رہے؟ غوث پاک غوث اعظم دستگیر کا یہ مقام ہے تو علی کے نالین کا کیا مقام ہوگا؟ اور جس نالین کی ٹھوکر سے کروڑوں غوثیں قطبیں خواجہ پیدا ہوئے تو ان کا جسم کا کیا مقام ہوگا؟ خالی مولا علی کی نالین کے جوتی کے صدقے میں، جوتی بھی دور کی بات، مولا علی کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کی بھی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا، فالموریات صبحن فالغادیات صبحن، یہ سورے کے اندر وہ گھوڑے سے نکلنے والی، ناک میں سے نکلنے والی اس کے پسینے کی قسم، اس کے تھوک کی قسم، جو ناک میں سے نکلتا اس کی قسم کھاتا ہوں، جو پاؤں میں سے نکلتی ہے چنگاری کی قسم۔ اب کس کا گھوڑا ہو؟ خدا کی قسم علی کے گھوڑے کے سوا کوئی بلبل کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی قسم مولا علی بھی کرار تھے، سب تھے فرار، مگر مولا علی حیدر کرار تھے، بھاگنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بھاگنے والے کو گھوڑے کی بات نہیں کرتا، لڑنے والے کے گھوڑے کی بات کرتا۔ جب ان کے جانوروں کی قسم کھایا تو، ان کی پاؤں کی دھول کی قسم کھایا تو، ان کے پاؤں سے نکلنے والی دھول کی قسم، ان کی جب گھوڑا بھاگتا ہے، گھوڑے کی ایسی ہے جب گھوڑا بھاگتا ہے کیا کرتا ہے کہ ناک میں سے اس کا تھوک نکلتے رہتا، تب بھی انہیں بھاگتا انہیں بہت جلدی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے گھوڑے کی تھوک کی قسم کھانے کی؟ قرآن کے اندر دھوپ کی قسم کھانے، ہمیں کھاتی اماں کی قسم، کہیں کو تو ہمارے سے معتبر، باپ کی قسم، شیخ کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، کون ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ ہمیں کسے محبت کرتی، اس کی نہ قسم کھاتی۔ اب میں کہتے بھی سچ بولنا، میں کو ساتھ بھی کتا جاتا رہتا ہوں، کتے کی قسم کرو، میں جا کو کہتے بھی بولیا تو مانتی ہو تو بھی، ہم گدا کون کی جالے ہے، گدے کی قسم کون تو بھی مانتا ہے نہیں، کیا بولتے ہیں تو کھا، قرآن کی قسم کھا، تیرے باپ کی قسم کھا، تیری ماں کی قسم کھا، کہ وہ معتبر چیز ہے۔ اب ایسا نہ ہوتا سو اللہ تعالیٰ کو کیا معتبر رہیں گا؟ گھوڑے کا تھوک بھی ہوتا معتبر رہا تو علی کا مقام کیا ہے؟
حسین کا مقام کیا رہے گا. کوئی معتبر چیز کی نہ قسم کھاتا ایسی ویسی چیز پھر. اب تو مولا سرکار ہے مولا علی مشکل کشا کا دیکھو رتبہ, اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا جس کے اوپر سرکار مولا علی مشکل کشا ہاتھ رکھتا ہے, ان کی سواری بن گئی. اس کی سواری بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معتبر ہے. اس کی سواری کا جو چیز بھی اس کے اندر سے بیکار چیز, تھوک کیا کرتی, جانور کا تھوک لے وہ کیا کرتی, ہمارا تھوک کیا بھی کام نہیں آتا, تو جانور کا گھوڑے کا تھوک کیا ہے, کیا مقام ہے. خدا کی قسم قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ وہ گھوڑے سے نکلنے والی تھوک کی قسم, پاؤں میں سے نکال کو چنگاریاں اڑاتا نا اس کی قسم, اور جب پاؤں چلاتا گھوڑا اس کی دھول اڑتی ہے اس کی قسم. دیکھو محبت کیا کرتا رہا اہل بیت رسول اللہ سے. اللہ تعالیٰ اب ان کی اتنا مقام کو بولے تو سرکار مولا علی مشکل کشا کا کیا مقام. غوث پاک ان کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں لگ سکتا, پاؤں کی دھول کے مقابلے میں بھی کوئی آ کر مولا علی مشکل کشا کے نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے تو ان کے غلاموں کے غلام, اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں میں غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں, 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا قبول ہونے میں آل ابا کا وسیلہ ملے. جب اب ایسے یہ مولا علی مشکل کشا, یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آ کر اللہ تعالیٰ اتنی نسبت رکھا. ہمیں محفلیں ہی مجلساں ہی تمہیں آؤ ان کی مجلس میں بیٹھو, کوئی آ کر سرٹیفکیٹ کس کا نہیں لینا نہیں. خدا کی قسم امام زمان دیکھنے والا ہے, خدا کی قسم فاطمۃ الزہرا دیکھنے والا ہے, خدا کی قسم سرکار مولا علی دیکھنے والا. ہم نہ ہونا سو کس سے, ان سے ہونا. مر گئے بعد بھی انہوں چھئی سو, دنیا میں بھی انہوں زندہ ہی سو. خدا کی قسم ان سے بڑھ کر کوئی شہید ہے, کون شہید ہے, حسین سے بڑھ کر, ان سے بڑھ کر بہتر زندہ کون ہے, کون ہے زندہ ان سے بہتر. بے شک قرآن میں دلیل نہ دیا رہی گا زندہ ہے زندہ ہے, مگر خدا کی قسم کائنات کے اندر ایک ہی چک دلیل ہے جو مرنے کے بعد بھی امام حسین نیزے کے اوپر چڑھا کو قرآن پڑھائے. دیکھو بغیر دھڑ کے بغیر پیٹ کے قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھنے سوائے اس دنیا کے اندر سب سے بڑے شہید انہوں, سب سے بڑا زندہ انہوں, اور سب سے بڑے سننے والے انہوں. ان کے صدقے میں ان کو اتارے, ان کے اوپر کوئی اتار کو بنایا تو غوث اعظم بنتے. امام حسین کا صدقہ ہو تو غوث اعظم بنتے. امام حسین علی اصغر کا صدقہ ہے تو خواجہ بنتے. ان کے اہل بیت کے اوپر کوئی کائنات کے اندر برابری نہیں کر سکتا, کوئی نہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں غوث اعظم کی شان یہ کہ ان کے غلام بولنا غوث اعظم کی سب سے بڑی شان ہے. غلامی میں آنا یہ معمولی چیز نہیں. کیا بولتے شاہ عباس کیا قلندر کیا بولتے ہیں, ان کے اشعار میں کیا بولتے ہیں کہ میں علی کے در کے گلی کا کتا ہوں. کیا بولتے ہیں شاہ عباس قلندر کون, ہواؤں میں اڑ کو بڑے بڑے بزرگان نے دی, ان کا نام یاد ہے. جب ان کو سولی پر چلانے کا حکم تھا, حضرت جنید بغدادی شاید کوئی بزرگ تھے, ان کو جب سولی پر چلانے کا حکم تھا تو آ کر فیصلہ جب آیا تو جا کر وہ زمانے کے اس وقت کے قطب تھے. جب وہ قطب تھے, قطبوں کو بھی مدد کرنے والے یہ لوگ, یہ ایسے لوگ تھے, یہ شاہ عباس قلندر ایسے مولا علی مشکل کشا کے قلندر لوگ تھے, ملنگ لوگ تھے کہ قطبوں کو بھی مدد قلندر کرتے. قلندر یہ درجہ ایسا آتا ہے صرف اور صرف علی کی محبت, دل میں صرف علی, دل میں کوئی چیز نہیں. دل میں وہ کہتے قلندروں کا مطلب کہ کہتے کہ ہمارے دل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عرش کی جگہ, اللہ تعالیٰ کا عرش کی جگہ. کیونکہ قرآن میں بولتی ہیں, اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ قلوب المومنون عرش اللہ, ہم مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور آ کر اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کوئی آ کر پوچھے کیا اللہ تعالیٰ بیٹھنے کے واسطے کچھ جسم رکھتا ہے, کوئی ہاتھ رکھتا ہے, کوئی دھڑ رکھتا ہے, کوئی پیر رکھتا ہے, وہ کہے خدا کی قسم خدا ہر چیز سے پاک ہے, اور کہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شجرا پڑھے, اللہ تعالیٰ کا یہ شجرا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں شجرا ہے ہمارا, ایسا تو اللہ تعالیٰ کا شجرا کیا قل هو اللہ احد کا سورہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے, نہ جسم ہے, نہ صورت ہے, نہ شکل ہے, نہ آنکھ ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی چیز رکھتا ہے. وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے, نہ وہ اولاد جنتا ہے, نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے, نہ کوئی اولاد. وہ ہر چیز سے کف سے کوئی کفر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی غلیظت اور کوئی چیز سے مبرا, وہ ہر چیز سے وہ پاک ہے, وہ بری ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہر چیز سے بری ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کرسی پر کیسا بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی ہے, 7 زمین اور 7 آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کرسی کے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور قلوب المومنون عرش اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, پھر بیٹھتا ہے. پھر پوچھے ملنگوں کو کیسا ہوتا ہے, ایک طرف بولتی اللہ کے ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں, تشریف بھی نہیں, کیا بھی نہیں, پھر بھی بیٹھتا کیسا, بیٹھتا کیسا. تو وہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا
کہ لسان اللہ علی ہے، جنب اللہ علی ہے، عین اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی آنکھ علی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ علی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ علی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر علی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا سارا جسم علی ہے. سبحان اللہ. حیدری زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کے اوپر تشریف رہے گا، جس کرسی پر کوئی تشریف رہے گا وہ سوائے علی کے کوئی نہیں بیٹھے، وہ سراپا علی کی کرسی ہے. اس لیے ہمارا دل سوائے علی کے کسی کے آگے نہیں. یہ خلندرا بنتی سوچ، ملنا بنتی سوچ، یہ عبادت خطبوں غوثوں کو مدد کرنے والا. جب انہوں مدد پکارتی تو یہ خلندر دنیا کے اندر مدد کرنے والا. یہ بننا، یہی عقیدہ اگر کوئی بھی اس عقیدے سے ہٹیا، یہ عقیدے سے یہ سمجھنا نہیں ان کو یہ جتنا بھی رائے دانے برابر بھی بغض ہے. امام زین العابدین آج ان کا قول ہے کہ امام زین العابدین فرماتی خدا کی قسم علی کا بغض کیسا ہے. وہ فرماتی کعبہ اور مقام ابراہیم، کعبے کے بازو ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، سننے کی ایک جالی ہے چھوٹی، جا کو رہنے والے دیکھو ہی، کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کائنات کے اندر سب سے بڑا افضل زمین، اس سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں. یہاں پڑھو ایک رکعت، کعبے کو جاؤ 1,00,000 رکعت کا ثواب. اور تمہیں مقام ابراہیم اور کعبے کے بیچ میں وہ جگہ ہے، اس جگہ پڑھے تو تم نہ 70 لاکھ کا ثواب، کبھی بھی 70 لاکھ. اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر جگہ نہیں، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر جگہ نہیں. فرماتے امام زین العابدین اگر وہ شخص اس جگہ کے پر جائے، نماز پڑھے، پڑھتا روزہ رہے، سارا دن کا روزہ رہے، نماز پڑھتے اس کی کمبر خم ہو جائے اور سارا دن بھر اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ دے، فطرہ دے، خمس دے، آنچ ہے وہ مقام میں نماز پڑھ رہا ہے، روزے کے ساتھ ہے، اور رات کو نکل کر جا کر جہاد کرے، پھر صبح آ کر پورا دن کرے، یا دن میں نکل کر جائے جہاد کرے اور ساری زندگی ادھر پر گزارے، نماز بھی ہوا، ذکر بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ہر فرائض کر رہا ہے، اور سارے کعبے کے اندر جو لوگ بھی آتے ہیں اسے پانی بھی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور یہاں تک اس کی کمر بھی کھم ہو جائے، اگر وہ مر جائے کعبے کے غلاف کو اس کا کفن بنائے، کعبے کے غلاف کو اس کا کفن بنائے، اور آب زمزم سے نہلایا گیا، آب زمزم سے نہلایا گیا، کعبے کے کفن کو غلاف بنایا گیا، کعبہ کھول کر بیچ زمین کے اندر اسے دفن کر دیا گیا، اگر اس کے رئی دانے برابر بھی علی کے واسطے، آل علی کے واسطے بغض ہوتا، خدا کی قسم اس کی ساری عبادتیں اس کو جہنم کے سمیت ڈھکیلی جائے. سبحان اللہ. ارے حیدری یا علی. دیکھ لو ویسا کر کو، ویسا دفن ہو کو، ویسا کرے، کعبے کا کر، کس سے کیا چیز کر لیا تو بھی نہیں ہوتا. کوئی چیز بھی دنیا کے اندر امام کا یہ زبان ہے، کوئی آ کر بھرکی خلیفے کی بات نہیں. امام زین العابدین جو بولتے ہیں خدا کی قسم یہ تقدیر، یہ چھالت بولتی یتی عبادت کر کو بھی، یتا کر کو بھی ہمیں نہیں سوچنا، ہمیں کعبہ ہمیں گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، کہاں کی گئے، کدھر کی گئے، ہمیں یتی عبادت کر رہی. انہیں کس کے کی ناخن لے کو چل رہا، انہیں کس کے کی لے لگا شرٹ جھپا لے چل رہا، خدا کی قسم کیا لے کو چل گئے تو بھی نہیں ہوتا. علی کی محبت دل میں رکھ لے کو جاؤ، جا کو تمہیں آ کر مندر میں مر جاؤ، تمہیں گردوارے میں مر جاؤ، چاہے نالے میں گر کو مر جاؤ یا غلیظ جگہ کو گر کو مر، خدا کی قسم اسی پل کو انہیں آپ کو جنت میں چل سبحان اللہ. علی کی محبت لے کو جاؤ، کیسا بھی جاؤ، علی کی محبت دل میں رکھو، کیسی بھی موت مر جاؤ. خدا کی قسم امام زین العابدین فرماتے ہیں اسی لمحہ اس کو آ کر پاک کر دیا گیا اور جنت میں لے کر جائے گا. اور وہ کتنی بھی نفرت کر کر کہیں بھی پاک جگہ مر جائے، کوئی بھی پاک عمل کرتا ہوا مر جائے، خدا کی قسم وہ نجس ہے، وہ حرامی ہے. یہ چیز، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ کوئی دنیا کے اندر اس نکال ہی نہیں سکتا. یہی خانقاہوں میں سلسلے کے اندر یہ پہلی سیڑھی اہل بیت کی محبت، پہلی سیڑھی اہل بیت کی محبت، آخری سیڑھی اہل بیت کی محبت، یہی پہلی یہی آخری. اس کے بیچ میں سب آ کر جو بھی جتنے بھی آئے، جتنے بھی ہیں، بے شک ولی ہیں، غوث ہیں، قطب، یہ سب کا کیا ہے فرمان؟ انہی سے محبت کرنا، انہی کے راستے پر چلنا، انہی کی عقیدت پر چلنا، نہیں تو فائدہ نہیں. ایک واقعہ ہے، امام زین العابدین بیٹھی، امام زین العابدین ان کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ لے تھے، صحابہ پوچھتی، باتاں کرتی، امام زین العابدین بیٹھے بیٹھے اڑ کو چلے گئے، آسمان میں اڑ کو چلے گئے، پورے دیکھ رہے کہاں گئے زین العابدین. پھر 5-10 منٹ کے بعد آئے واپس، پورے پریشان، یا امام زین العابدین بیٹھے بیٹھے تمہیں آسمان کو اڑ کو ہضم ہو گیا نا، اوپر چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں
جبرائیل اور میکائیل کے بیچ میں کچھ باتیں چل رہی تھی، اس کے اندر کچھ اختلاف تھا۔ ایک بات تھی جو نہ وہ سمجھ رہے تھے، نہ جبرائیل سمجھ رہے تھے، نہ میکائیل سمجھ رہے تھے۔ یہ بات تھی، ان دونوں کے بیچ میں کچھ گلاٹا تھا۔ جب میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی تو یہ دونوں لڑ رہے تھے اس بات کے اوپر، بات چیت کر رہے تھے۔ تو میں آسمانوں پر اڑا اور ان کی بات کو سمجھا کر پھر واپس آ گیا۔ یہ اماموں کا مقام زمین پر بھی رہنا، ساری مخلوق کے اندر جو علم ہونا، جو رزق ہونا، وہ بانٹتے بھی رہنا۔ یہ چیز امام زین العابدین کی قربانی ایسی ہے۔ جب کربلا امام حسین علیہ السلام نکلنے شروع کرے تو حضرت زینب کو بولے دیکھو میرے بعد تمہیں سنبھالنا، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں آ کر اتنا ثواب رکھے گا، اتنا یہ ہے کہ کائنات کے اندر کسی کو مومن بننا، کسی کو ولی بننا، وہ چاہیے کہ وہ خدا کی قسم میرے راستے پر اور میرے نام کو پکارے اور میری مدد کرے، اور میرے طریقے کے اوپر، میری محبت کے اوپر اسے ولایت ہے، میری محبت کے اوپر اسے آ کر مومنیت ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں امام حسین خدا کی قسم سارے نبی اور رسول صرف اور صرف حسین کی ولایت پر ٹکے، صرف اور صرف حسین کی ولایت کے اوپر ہے اور حسین کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ساری کائنات کا دار و مدار صرف حسین کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ خدا کی قسم اگر حسین یزیدیوں کے ہاتھ میں دیا، یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہوگا، یہ خدا کا ہاتھ ہوگا، یہ اللہ کا ہاتھ ہوگا، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وہ ہاتھ کو اٹھا کر حضرت زینب کو دکھا کر کہتے ہیں اے زینب خدا کی قسم یہ ہاتھ کے اوپر بھی تیرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کے اوپر بھی اے زینب تیرا ہاتھ ہے۔ ساری کائنات مجھ سے مدد طلب کرے، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اس کربلا کے بعد تو ہی مجھے بچانے والا، تو ہی اس کربلا کو بچا۔ یہ محبت تھی اور ان کی قربانی۔ اور فرماتے امام زین العابدین موجود ہیں، ان کو کی نہیں شہادت ہوئی کیونکہ امام چلنا، زمانہ چلنا، اٹھتی میں بھی لڑنے جاتا ہوں، سرکار امام حسین علیہ السلام ان کی چھاتی کے اوپر ہاتھ پھراتا۔ جب چھاتی کے اوپر ہاتھ پھراتی ہیں تو ان کو اتنا شدید بخار آتا ہے، اتنی شدید بیماری آتی ہے کہ ان کو کھڑنے بھی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین کو اٹھ کو کھڑنے میں کیا مصلیحت تھی؟ یہ اگر چل جاتے، امام زین العابدین کربلا میں 6 ماہ کے علی اصغر کو چھوڑے نہیں ہوئے۔ امام زین العابدین اس وقت 18 19 20 سال کے تھے کہ حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر دنیا کے اندر یہ سادات کا خون، محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خون موجود ہو، اس کے بعد امام مہدی تک زمانے میں یہ لوگ موجود ہیں، جس وقت یہ زمانے سے ہٹ گئے، یہ ائمہ 12 امام دنیا سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ یہ زمانے کو رکھے گا، یہ زمانہ نہیں رہے گا، فوراً قیامت آ جاتی۔ جب تک خون رسول خون علی دنیا کے اندر، خون رسول خون علی بولے تو یہ اہل بیت، یہ 12 امام، یہ 12 امام جب تک کائنات میں موجود ہے، سمجھ لینا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کائنات میں موجود، حاضر اور ناظر۔ تو اس کے واسطے ان کو رکھنا ضروری تھی، مصلیحت تھی، دنیا چلنا تھا، آگے بڑھنا تھا۔ اس کے واسطے امام زین العابدین کو خود امام حسین علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں لڑنے نہیں گئے، خدا کی قسم شیر کی اولاد شیران چھوتے سو، شیر کی اولاد شیر ہی چھوتا سو، حیدر کرار کے ہوتے ان سبھی۔ تو حکمت تھی، امام حسین علیہ السلام ان کو پھرا، وہ بیمار تھے اور وہ بیمار کو ایسا حضرت زینب اپنے کھاندوں کے اوپر، اپنے پھوپھی تھی، اپنے کھاندوں کے اوپر لے کر، خدا کی قسم ہر وہاں پر خیمے تھے، الگ الگ خیمے، جب رات ہوئی وہ خیمہ جلا، وہاں سے پھر یہاں سے اٹھا کو اپنے کھندوں کے اوپر لے کو امام زین العابدین کو یہاں سے وہاں بھاگ گئی، پھر وہاں سے یہاں بھاگتی، وہاں سے یہاں بھاگتی۔ یہی جو کھندا ہے کائنات کے اندر، ساری نبوتیں، ساری رسالتیں، ساری امامتیں خدا کی قسم حضرت زینب کے کھاندوں کے اوپر ٹکی۔ حضرت زینب علیہ السلام کا مرتبہ اسلام کے اندر بہت بلند ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی تمنا ہو، خدا کی قسم امام فرماتے ہیں ساری پریشانی ہے ہم اماموں کا نام لے کر، کوئی امام ہمیں 12 امام کا نام ہمیں سیرے میں پکار کے نا، کوئی بھی اماموں کا نام لے کر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کیا بھی ہے، پکارو، خدا کی قسم ہم تمہیں مدد کریں گے، یہاں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نام پکارنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں، امام کو پوچھو تمہیں کسے پکارتے؟ ساری کائنات تم نہ پکارتے، یا علی کہتے، یا حسین کہتے، یا حسن کہتے، یا باقر، جعفر صادق، امام، تمہیں کسے پکارتے؟ انہوں بولے ہمیں پکارتی حضرت زینب، ہمیں ساری کائنات ہم نے پکارا تھا، ہمیں حضرت زینب کو پکارا۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے حضرت زینب کا۔ اس کے بعد بہت کربلا کا بڑا واقعہ، لے کر ادھر گئے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کو تقریباً 160 کلو، ابھی کہتے کلو نہیں، 60 کلو 70 کلو
90 کلو 100 کلو رنگ آدمی. امام زین العابدین ہمارے سر کا کھانے پینے والے نہیں. انہوں تھے ایک انسان ان سے 3 گنا زیادہ, 3 یا 4 گنا وزن, سمجھ لو 60 کلو تھے, ان کے 3 گنا زیادہ, 170 کلو, 180 کلو, یہ 180 کلو کا وزن کا توق بیڑیاں ان کے جسم کے اوپر ڈالے. توق بولے تو گلے کے اندر کڑا, ہاتھوں میں بیڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور ایک کے قدم بھی تم نہ آ کر بڑا قدم نہیں رہے, ایک قدم بھی آ کر آدھے فٹ کا قدم یتا چلنا, اور 160 کلو کا وزن, 160 کلو کا وزن ان کے اوپر ڈال کر یزیدیوں نے ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, یہاں 1 منٹ یہاں سے لے لو, یہاں آؤ خانقاہ کو, باوا کا مال کیا بھی نہیں جاتا, اماں کا مال کیا بھی نہیں جاتا. خدا کی قسم یہ دین, یہ خانقاہیں کہ چپ کے مذاق میں آئے نہیں. خدا کی قسم 1500 میل, کہتے ہیں 1500 میل, تقریباً 1800 2000 کلومیٹر. یہاں سے تم نہ بمبئی مل جاتا, دلی مل جاتا, یہاں سے تقریباً دلی مل جاتا. 2000 کلومیٹر 160 کلو لے لے کو جنگلاں کے اندر بنا پاؤں کے, ان کے جوتے نہ چپلاں کے بغیر امام زین العابدین چل کر گئے. ایک دن نہیں, 1.5 سال تک. کتنے سال؟ 1.5 سال تک, یعنی 1.5 منٹ کا راستہ. آج ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گاڑیاں دیا ہے, بساں دیا, ہر چیز بھی دیا, مگر یہ چیز انہوں بچا کو نہیں. کیا سلسلہ ہے یہ؟ سلسلہ کس کے صدقے میں؟ حسین کے صدقے میں. یہ سلسلہ کس کے صدقے میں؟ یہ عزائیں, یہ نمازیں, یہ شجرا, یہ غوث اعظم, یہ کس کے صدقے میں؟ انہوں سب بچا کو ہم نہ لا کو دی. جو انہوں بچا کو لا کو چیزاں ہمیں اگر برابر استعمال کر کو چلائی نہیں کر کو بولے تو ہمارے سے بڑھ کر دنیا کے اندر تھکالی ہو جنما کون. ان کی ہمیں اس کی ان کی وہ چیزوں کی ہمیں برابر اہمیت نہیں سمجھے. تو اب قرآن لایا, قرآن لے لے جا کو کون سے بھی لے لگا, پاؤں کے نیچے رکھتا ہے. تو ایسا سلسلہ ہے, اماموں کا سلسلہ ہے, غوث پاک کا سلسلہ ہے. مذاق نہیں, خانقاہ ہے مذاق نہیں, خانقاہ کا ذکر ہے یہ مذاق نہیں. یہ سب چیزوں کو دل سے کرنا, یہ سب چیزیں مذاق میں نہیں لینا, یہ سب معمولی چیزیں نہیں. خدا کی قسم حسین بچائے سو چیزیں ایسے. امام حسین چپ کے نہیں بچا, 1.5 سال چل کو یہ کر کو یہ لے لے گا آپ آج دین بچا. اگر نہیں بچاتے تو کہاں سے تمہارا قادری سلسلہ, کہاں سے تمہارا چشتی سلسلہ, کہاں تمہارا شیخ, تمہارا وکیل, تمہارا خلیفہ کون بچتا؟ سب گھنٹے حلال کو کاندے بھی لے لے جا کو بھیڑیاں سے شادی کر لو پھرتے تھے اکبر بابر کے ساتھ. مسلمانوں کی ذات ہی جیسی تھی. خدا کی قسم یہ جو چیز ہم نہ بچا کو لیں اس کی اہمیت پہچان, ان کی عزت کرو. ان کے چیزوں کی عزت کرنا, خدا کی قسم حسین کی عزت کرنا, خانقاہوں کی عزت کرنا, یہ تمہارے کس کی بھی عزت, میری بھی, میرے خلیفہ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خانقاہ کی عزت کرنا. کیا کس کا مال؟ حسین کا مال. کس کا مال؟ حسن کا مال. کس کا مال؟ فاطمہ کا. یہ چیز کی عزت کرے تو خدا کی قسم ان کے گھر کی عزت انہوں دیتے سو, انہوں مالک. ہمیں بھکاریاں, ہمیں تم نہ کیا دے سکتی, کیا کھلا سکتی, کیا پلا سکتی؟ خدا کی قسم دینے والے ہو. اجدمیاں سمجھتے ہیں, خلیفے سمجھتے ہیں, کیا کی ایسا کرتی ہیں ویسا, بے خوفا ہی. انہوں صرف مطلب کے اوپر آئے, فائدہ نہیں. تمہیں آنا سو کس کے واسطے؟ اللہ, اللہ کے رسول کے واسطے. تمہیں اللہ پسند. اب میں تمہیں ذکر کرے تو میں کیا دے سکتا ہوں, تم نہ کیا دے سکتا ہوں میں, تم نہ ذکر کرے میں خبرہ میں بچا سکتا ہوں, کوئی نہیں آ کو بچا سکتا. تمہیں ذکر کرے, تمہاری خبر کے اندر تم نہ آ کو, تمہاری کرنسی دولت بن رہی, فلیٹاں تمہارے خبر میں بن رہی, تمہارے جنت میں فلیٹاں بن رہی, تمہیں یہاں لے رہی. 60 سال 70 سال میں تمہیں کمانا ادھر ہی کر لینا. تمہیں مرنے کے بعد تاش تو جب تک اللہ کی کوئی عمر ہے کیا؟ عمر ہے. اللہ کب مرتا, کہتے مرتا کیا اللہ, جب تک اللہ رہتا تب تک ہمیں رہنا سو. اب ہمیں 60 سال 70 سال کے واسطے یتا ہمیں وہاں جا کو کارپینٹر کے کام آ, وہ جا کو پرنٹنگ کے کام آ, وہاں جا کو سونا کے کام, ہر چیز کو ہمیں فکر کر کو, ایک ٹائم کا کھانا 2 ٹائم کا, اس کے اوپر بھی 4 دن کے بعد ہمیں پھر بھکارے پریشانی. ایسے رکھو بھی ہم نہ اتنی پریشانی رہی تو اب وہاں جا کو پوری زندگی جینا تو کہتا کمالے کو جا. اس کے واسطے یہ ذکرات میں آؤ, امام حسین, یہ زین العابدین کے, ان کے نامہ سب سے بڑی نجات. ان کے نام کو کھانا, ان کے نام کو کھلانا, ان کے نام کو آ کر جو ان کی محرم ہے, جو ان کی شہادت ہے, مجلس ہیں, یہی آ کر ہمیں آ کر دے سکتے. دوسرا ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں. اس کے واسطے ان کی فکر کرو, ان سے محبت رکھو, ان سے عقیدت رکھو, اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے, عقیدت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان کو قائم و دائم بیوت رکھے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دین رکھنے راجوں میں توفیق عطا فرمائے, اور سارے مریدوں کو ذکر کرنے, نماز پڑھنے کی توفیق. کیونکہ نماز کیا کرے سے سچ سید زین العابدین. زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والے, عابدین کائنات کے اندر کہتے ہیں عبادت کرنے والے, آدم سے لے کر سارے نبی عبادت کرنے والے. غوث اعظم عشاء کی نماز, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, خواجہ غریب النواز ہزاروں لاکھوں سجدے کرے. اب یہ سبھی عبادت کرے. اب یہ عبادت کرنے ساری عبادتیں ڈالے تو امام زین العابدین کا مقام کیا ہے؟ تو زینت, سب کی زینت امام زین العابدین.
اگر سارے نمازاں روزے بیکار ہو جائے، زینت ہے نا، زین اسے بولتے سو ساری عبادتوں کے زینت والے امام زین العابدین امام حسن علیہ السلام کو سرکار مدینہ فرمائے ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گزار آدمی ہوتے۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے، عبادت کرنے والے بندے۔ اب پورے انسان آئیں، اب سب جنے باپ سے پیدا ہوئے۔ باپ سے کیسا پیدا ہے؟ یہ خطرے سے نہ پیدا ہوئے، یہ کیچک خطرے سے نہ، پورے جسم سے نہیں، یہ کیچک خطرے سے پیدا ہوئے اس نہیں۔ ایسا امام حسین آ کر ساری کائنات کے جتنے بھی عبادت کرنے والے کوئی بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، غوث اعظم ہو، خواجہ ہو، ولیاں ہو، کتبہ ہو، کوئی دنیا کے اندر کتنی بھی عبادت کر رہی، ان سب امام حسین کے پورے بچے امام حسین ابا عبداللہ، پوری عبادت کرنے والے کے باپ انہوں اور پورے آپ کو بچے۔ باپ اور بچے میں اتنا فرق ہے کہ باپ کا یہ خطرے کے اندر، یہ خطرے میں پورے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور امام حسین کا مقام کیا ہے؟ اب جب خطریاں کا ایسا مقام ہے، خدا کی قسم امام ابا عبداللہ کا ہے، اس کے واسطے یہ بہت بڑی محبت ہے، بہت بڑی عقیدت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سلام کے لیے